روڈا نے اپروول دے دی علیم خان صاحب کو تو اس کا مطلب یہ کہ علیم خان کی یہاں سے ذمہ داری یہ ختم ہو جاتی ہے کہ وہ جگہ کیسی ہے. راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی, جب اس کے اوپر ایک اتھارٹی بنائی, ایک محکمہ بنا دیا انہوں نے, روڈا کو اگر پیسے مل گئے تو اس میں پارک ویو سوسائٹی کا کیا غلطی ہے؟ میں قسم کھا کے کہنے لگا, پورے پاکستان میں اگر سب سے کوئی ٹاپ رینکنگ سوسائٹی ہے نا تو وہ ڈی ایچ اے ہے, وہ بحریہ ٹاؤن ہے, وہ لیک سٹی ہے, اور وہ پارک ویو سوسائٹی ہے. آپ وزٹ کر لیں, مجھے چھوڑ دیں, آپ وزٹ کر لیں ان ساری سوسائٹیز کے خالی پلاٹوں کو, گھروں کو چھوڑیں, آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت, سب سے زیادہ صاف ستھری سوسائٹی پارک ویو نظر آئے گی. وہ خدا کی قسم ہر ہفتے سڑکیں دھوتے ہیں بلا وجہ. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اپنی جان سے بھی پیاری ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں یار یہ سیاسی بیان ہے, مگر نہیں. کیوں بلا؟ اس کے ماں باپ کی قبریں ہیں وہاں پہ, اور ماں باپ سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. میں علیم خان کی سائیڈ نہیں لے رہا, میں پارک ویو کی سائیڈ نہیں لے رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, مگر پورا پاکستان چھوڑ کے صرف پارک ویو. آپ یہ پہلے بتائیں آپ رہتے کہاں پر ہیں؟ میں پارک ویو سوسائٹی. اچھا, آپ نے تو بڑا ایک وہ نام دے دیا ہے, یہ تو ہماری آج کل وہ کہتے ہیں نا دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ نام بج رہا ہے. اور مجھے لگ رہا ہے شاید سیلاب پارک ویو میں ہی آیا, باقی پورے پاکستان میں تو آپ کو لگتا ہے آیا سیلاب؟ میڈم پورے پاکستان میں کیا مطلب, پنجاب پورے سے گزر کے گیا, سارا جہان. میرا خیال میں جتنی غریبوں کی تباہی اتر گئی نا, جتنی گھروں کی. اب آپ مجھے بتائیں, میں تو چلے جی باہر اناڑی بندہ, باہر رہنے والا, مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, لیکن میں 2-3 دن سے دیکھ رہی ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پارک ویو میں پورے یوٹیوبرز, آپ کا میڈیا, ہر بندہ اس کو فوکس کر رہا ہے. تو سر یہ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے گھر کی کیا حالات ہے, آپ کا کروڑوں کا سامان تو نہیں گیا؟ تھینک یو میڈم, یہ آپ نے بڑی دکھتی رگ پہ جو ہے نا ہاتھ رکھا ہے. میں ضرور بتانا چاہوں گا, پارک ویو سوسائٹی بالکل آپ نے اللہ کو خادے نادے جان کے صحیح آپ نے تصدیق ایمانداری سے بتاؤں گا. پارک ویو سوسائٹی علیم خان صاحب کی ہے. علیم خان صاحب پہلے خان صاحب کے ساتھ تھے, عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. سر پولیٹیکلی بات نہیں, میں جنرل بات کرنے لگا ہوں, اور آج کل وہ پی ایم ایل نون کے ساتھ ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس کی ہسٹری دیکھیں گے تو جب خان صاحب نے ہی روڈا بنایا تھا, ٹھیک ہے, خان صاحب نے ہی اربن سوسائٹی بنائی تھی, اور وہ کہاں بنائی تھی آپ دیکھیں گے ان کی ویڈیوز بھی پرانی نکال کے, تو انہوں نے بڑا پراؤڈلی اناؤنس کیا تھا کہ میں ایک نیا لاہور بنانے جا رہا ہوں. صاحب یہ مجھے بتائیں, یہ اس پہ ہم بعد میں آئیں گے, جب آپ نے یہ گھر خریدا, آپ نے جس چیز, مجھے یہ کمپلیٹ کرنے دیں میں, تاکہ آپ کے اور ناظرین کے لیے اچھا اب میں بتاتا ہوں. اچھا, جب یہ انہوں نے اناؤنس کیا نا تو تب علیم خان صاحب ان کے ساتھ تھے. میں خان صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ 300 ایکڑ کی انہوں نے مجھ سے مانگی اپروول, تو میں نے انکار کر دیا, یہ غصہ ہو کے یہ چھوڑ گئے. اچھا, میں چونکہ نیوٹرل بات کرنے لگا ہوں, ایمانداری سے بات کروں گا, تو جب انہوں نے خان صاحب نے یہ اپروول دی, اپروول کے بعد انہوں نے 20 ارب روپے کا اناؤنسمنٹ بھی کی کہ جی 20 ارب روپے اس پہ لگے گا ڈیفینیٹلی. پھر اس پہ ایک اتھارٹی بھی بنائی جب انہوں نے نئے لاہور کی بات کی, اور واقعی بڑی خوبصورت بنی بھی ہے. اچھا, اب ایسے ہے کہ جب اب آجے آگے پارک ویو کی طرف اور علیم خان صاحب کی طرف. علیم خان صاحب نے جب یہ سوسائٹی بنائی نہیں, انہوں نے یہ انہوں نے سوسائٹی خریدی ہے. یہ لوگوں کو شاید بہت کم پتا ہے. یہ سوسائٹی مجھے بھی نہیں پتا. ہاں, یہ ریور ایج کے نام سے پہلے سوسائٹی تھی, ٹھیک, ریور ایج کے نام سے جس کی یہ سوسائٹی تھی انہوں نے اس پہ لون لیا, لون وہ نہ پے کر سکے, اس کے بعد انہوں نے جو ادارے ہیں, کہنا چاہیے اگر آپ لوگ وکٹمائز ہوئے ہیں تو وہ پھر علیم صاحب بھی ہوئے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا, اب جب انہوں نے یہ سوسائٹی خریدی, جی خریدنے کے بعد انہوں نے اس کے قرض ورز ادا کر کے جو بھی اس کا معاملہ تھا یہ انہوں نے ٹیک اوور کر لی. ٹیک اوور کرنے کے بعد اس کے شروع کے کوئی 5 سے 6 بلاک تھے. اس کے بعد 6-7 بلاک جب انہوں نے روڈا سے رابطہ کرنے کے بعد پوری پیمنٹ کی, اور اس کی تمام فیس جو بنتی ہے گورنمنٹ ایز پر لا انہوں نے ساری ادا کی. اچھا, میری یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں, میری بات سے کسی کو اختلاف ہے, میں پوری انویسٹیگیٹ کر کے یہ بات کر رہا ہوں. آپ روڈا کے دفتر جا کے یہ سارے ڈاکومنٹ نکلوا سکتے ہیں, ہر شہری کا حق ہے, اور وہ دیں گے ایک طریقہ کار اڈاپٹ کرنے کے بعد. اچھا, اب جب روڈا نے اپروول دے دی علیم خان صاحب کو تو اس کا مطلب یہ کہ علیم خان کی یہاں سے ذمہ داری یہ ختم ہو جاتی ہے کہ وہ جگہ کیسی ہے.
اس کو پروٹیکٹ کرنا کس کا؟ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ روڈا نے، دیکھیے سب کو پتا ہے کہ دریا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آتا ہے. میڈم ایک منٹ، روڈا جو ہے یہ ایک اتھارٹی ہے، جیسے ایل ڈی اے ایک اتھارٹی ہے. آپ نے گھر بنانا ہے تو آپ کو ایل ڈی اے سے اپروول چاہیے. اسی طرح روڈا کا پہلے تو یہ سمجھا دوں روڈا ہے کیا. راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جب اس کے اوپر ایک اتھارٹی بنائی، ایک محکمہ بنا دیا انہوں نے، تو اب محکمہ علیم خان تو نہیں چلا رہا یا پارک ویو تو نہیں چلا رہی. اب اگر آپ نے یہ کہا کہ جی راوی اپنی جگہ لینے آیا یا راوی لوگ اکثر کہتے ہیں جی وہ قبضہ چھڑانے آ گیا ہے، تو بھائی قبضہ علیم خان صاحب سے یا تھیم پارک سے یا ایکس وائی زی سوسائٹیوں سے تھوڑی اس نے چھڑانا ہے. اب اہم بات یہ ہے کہ وہاں غلطی کس کی ہے. اب وہاں غلطی میں کہوں گا کہ روڈا کی ہے. روڈا کو اگر پیسے مل گئے، روڈا اگر گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، روڈا نے اگر وہ بنانا تھا کئی فٹ اونچا اور کئی فٹ چوڑا، کئی لمبا وہ بند بنانے تھے، وہ اس نے نہیں بنائے. واٹر ٹریٹمنٹ کا کام نہیں سٹارٹ کیا، اور اس کو ریور کو سینٹر میں رکھ کے سائیڈوں پہ بند بنا کے سائیڈوں پہ 300 فٹ کی 2 سڑکیں بنانی تھی. پھر اس کے بعد ہائی رائز بلڈنگ بننی تھی. اگر اس نے نہیں بنایا، پہلی بات. دوسری بات تو اس میں پارک ویو سوسائٹی کا کیا غلطی ہے. اچھا، اب ہم آ جائیں موجودہ صورتحال کی طرف. موجودہ صورتحال یہ ہے کہ 88 میں پہلا آیا فلڈ آیا، بہت بڑا فلڈ تھا، کئی گاؤں ہزاروں کے حساب سے گئے. اس کے بعد پھر 92 میں آیا، تب بھی بڑی تباہی ہوئی. اب اس کے بعد جا کے اب اتنا بڑا سٹوریج کا پانی آیا، ٹھیک، اتنا بڑا. اب پارک ویو کے علاوہ بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو افیکٹ ہوئے ہیں. اب پارک ویو بہت شدید ہوئے. میں میڈم پارک ویو میں رہتا ہوں، میں نے ایسے بے شمار عورتیں اور مرد جو یوٹیوبرز ہیں یا جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ سب کے سب پڑے ہوئے ہیں پارک ویو کے پیچھے. یہ ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں، جو اصل یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ وہاں نقصان ہوا نہیں، لیکن اتنی شدت کا نہیں جتنے لوگوں کے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے ان غریبوں. اچھا، اب وہاں کے پارک ویو سوسائٹی کے 4 بلاک سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. جی، پہلا اوورسیز بلاک، دوسرا ڈائمنڈ بلاک، تیسرا پلیٹینیم بلاک، اور چوتھا کرسٹل بلاک. کرسٹل بلاک جو ہے تقریباً اس میں ضرور بہت زیادہ پانی آیا. سب سے زیادہ پانی آیا ہے پلیٹینیم اور ڈائمنڈ میں. آدھا بلاک اوورسیز بچ گیا، جہاں ابھی اکا دکا رہائش تھی اوورسیز کے اندر، آدھا وہ بچ گیا. اور اب رہائشیں چونکہ انہوں نے ایک ڈسکاؤنٹ کی آفر نکالی ہوئی تھی کہ جو اس ڈیٹ تک بنائے گا تو اس کو وہاں پہ پانی کس حد تک آیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں پلیٹینیم؟ میڈم جو پلیٹینیم اور ڈائمنڈ میں ہے، یہاں 6 فٹ تک پانی تھا. آپ 4 سے 6 فٹ پانی تھا. پانی تو بہت زیادہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ بڑے افیکٹ ہوئے ہیں. ابھی 3 دن لوگ لائٹ لے رہے ہیں. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ کہہ رہے کہ ہمیں سوسائٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. 3 دن پہلے فلڈ آنے سے، پانی آنے سے 3 دن پہلے باہر پیرا نے اور مختلف اداروں نے اناؤنسمنٹ کرتے رہے ہیں کہ اپنا انتظام کر لیں، پانی آنے والا ہے، پانی آنے والا ہے. کسی نے بات نہیں سنی. تو آپ کس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ جتنے ادارے قصوروار ہیں اتنے آپ خود بھی قصوروار ہیں. سب سے پہلے تو آپ قصوروار ہیں، آپ لوگوں نے خود خریدے ہیں نا. سنیے، اب دوسری بات یہ ہے شفٹنگ والی جہاں بات ہے، جن کا نقصان ہوا ہے، بالکل نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ہم بھی اس میں افیکٹ ہوئے ہیں. مگر میں پھر وہی بات کروں گا کہ جب اس طرح کے ڈیزاسٹر آ جاتے ہیں، جب اس طرح کے اللہ کی طرف سے آفات آ جاتی ہیں، تو آپ کیا ایک بندے کو ٹارگٹ کریں گے؟ آپ اب یقین کریں، میں حیران ہوں کہ لوگ، اب میں قسم کھا کے کہنے لگوں، پورے پاکستان میں اگر سب سے کوئی ٹاپ رینکنگ سوسائٹی ہے نا تو وہ ڈی ایچ اے ہے، وہ بحریہ ٹاؤن ہے، وہ لیک سٹی ہے، اور وہ پارک ویو سوسائٹی ہے. آپ وزٹ کر لیں، مجھے چھوڑ دیں، آپ وزٹ کر لیں ان ساری سوسائٹیز کے خالی پلاٹوں کو، گھروں کو چھوڑیں، خالی پلاٹوں کو. میڈم ایک منٹ، خالی پلاٹوں کو وزٹ کر لیں. آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ صاف ستھری سوسائٹی پارک ویو نظر آئے. بالکل ہے، میں نے کیا ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ کیا علیم خان کو اس کو عقل نہیں ہے کہ میں بھی یہ پیسے بچا لوں، نہ میں اتنی محنت کروں، یا اس کی مینجمنٹ کو عقل نہیں ہے کہ ہم پیسے بچا لیں؟ وہ خدا کی قسم ہر ہفتے سڑکیں دھوتے ہیں بلا وجہ. میں آپ کو بتاؤں، میں جوہر ٹاؤن میں رہتی ہوں. ایک منٹ، آپ کی بات سنیے پہلے. ہمارا وہاں بارشوں میں بہت کھڑا ہو سنیے پہلے. پارک ویو کے اندر کوئی پلاٹ ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ کوئی قدرتی بوٹیاں اگی ہوں، گھاس پھوس اگا ہو.
کوئی پلاٹ آپ کو گندا نظر نہیں آئے گا. ہر ہفتے انہوں نے پلاٹوں کی صفائی کرنی ہے, انہوں نے روڈ دھونے ہیں, انہوں نے گھروں کے باہر. میں کہتا ہوں آپ یقین کریں, مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی الگ سوسائٹی ہے, کوئی پاکستان کی ہے ہی نہیں ہے. وہ بندہ اتنا اس قدر اس پہ ایکٹیو اور اس پہ دھیان دیتا ہے. سنیں, میں نے ان کا انٹرویو سنا, وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اپنی جان سے بھی پیاری ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں یار یہ سیاسی بیان ہے, مگر نہیں. کیوں بلا؟ اس کے ماں باپ کی قبریں ہیں وہاں پہ. ہاں جی بالکل. آپ خدا کی قسم, میں مطلب جذباتی بھی تھوڑا ہوں کہ اس شخص کی ماں باپ کی قبریں ہیں, اور ماں باپ سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے پارک ویو سوسائٹی نو ڈاؤٹ ان کے دل کے قریب ہے. میں علیم خان کی سائیڈ نہیں لے رہا, میں پارک ویو کی سائیڈ نہیں لے رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. مگر پورا پاکستان چھوڑ کے صرف پارک ویو. کوشچن یہ ہے سر, کوشچن یہ ہے کہ جتنا بڑا سیلاب, جتنی بڑی آفات ہم پہ آئی ہے نا, آفت آئی ہے, پارک ویو نے میرے خیال میں اس کا بہت کم حصہ وہاں پہ وہ فیس کر رہے ہیں. آپ ان غریبوں کی طرف جا کے دیکھیں جن کا پورا گھر چلا گیا, کچھ اڑ گیا, صاحب مویشی چلے گئے, کچے گھر ختم ہو گئے, بچوں کا نہیں پتا کون کہاں گیا ہے, بیماری ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ ان کو کیمپوں میں جا کے دیکھیں. آپ کے گھروں سے بے شک آپ کا بہت لاس ہوا ہے, جن کے گھروں میں پانی آیا. دیکھیں کوئی چھوٹی گھروں کی بھی چیزیں ایسے نہیں بن جاتی, آئی اگری, لیکن ان لوگوں سے کمپیریٹیولی دیکھیں قدرت کی طرف سے ہو رہی ہے. میڈم جب نقصان کی بات ہو رہی ہے نا, پارک ویو سوسائٹی نے بڑا پراؤڈلی اناؤنس کیا ہے, ڈپریشن میں اناؤنس کیا ہے, لوگوں کے احساس میں اناؤنس کیا ہے کہ جس کا جتنا نقصان ہوا ہے سوسائٹی پورا کرے گی. کسی اور سوسائٹی نے اگر یہ فیور دیا ہے تو بتا دیں. نہیں, کسی نے بھی نہیں دی. پارک ویو سوسائٹی کی مینجمنٹ, ابھی 2 دن ہوئے ہیں پانی گیا ہے, آپ جا کے دیکھ لیں کسی بلاک کی سڑک کے اوپر اب پانی نہیں ہے. بالکل تم پلاٹوں میں پانی ہے, مگر انہوں نے یہ مہینہ, صرف یہ مہینہ انہوں نے کہا یہ صرف مہینہ دے دیں, اس سے زیادہ رونقیں بحال کر کے انشاءاللہ تعالیٰ دکھائیں گے. وہ آخر اللہ دیکھیں, جب قدرتی آفت آتی ہے نا کوئی, تو وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. یہ کوئی اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہمیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ناؤ از دا ٹائم کہ کسی ایک بندے کو ہائی لائٹ کریں یا کسی کو مل کے کام ان لوگوں کے لیے کریں کہ جن کا بہت زیادہ, جن کا بچا ہی کچھ نہیں ہے. یوٹیوبر اور پوڈ کاسٹ کرنے والے, ایک منٹ, ان کی دیہڑیاں بنی ہوئی ہیں. سنیں, یوٹیوبر پوڈ کاسٹ کرنے والے جو سوسائٹی کے خلاف, پارک ویو سوسائٹی کے خلاف کی بات کرنے لگا ہوں, 2 لوگ ہیں. ایک لوگ اپوننٹ سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں جو جا کے وہاں پہ تھوڑی چیز کو بہت زیادہ جہاز پہاڑ بنا کے دکھا رہے ہیں. دوسرا وہ لوگ ہیں جو وہاں موجود ہیں, جن میں ڈاکٹر نبیہہ خان بھی ہے جو ایکٹیوسٹ ہیں سوشل میڈیا پہ, تو ان کا بھی وہاں پہ موجود ہے. وہ کہہ رہی میرے کروڑوں کے کپڑے خراب. اب چلو اللہ کرے بھئی آسانیاں ان کے لیے کرے. اب میں یہ بات کرنے لگا ہوں, جہاں وہ ٹیولپ اوورسیز میں رہتی ہیں, میں بھی ٹیولپ اوورسیز میں رہتا ہوں. ٹھیک, آپ کے کپڑے بچ گئے, اللہ کا شکر ہے, جو ہم کر سکتے تھے کیا. ٹھیک, مگر یہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ سوسائٹی جو ہے یہ روڈا سے پروو ہے. آپ بار بار سوسائٹی کا نام لے کے بلیک میل کرنے کی اس کو کوشش کر رہے ہیں, اور صرف اپنا کہہ رہے ہیں. آپ سب کا کیوں نہیں بات کر رہے؟ ایک منٹ, آپ بار بار سوسائٹی کو بلیک میل کر کے اپنی پوڈ کاسٹنگ کر کے پورا میلہ لگا کے سوسائٹی پہ اٹیک کر رہی ہیں. آپ یہ کیوں نہیں بات کرتی ہیں کہ سوسائٹی سب کے ساتھ کھڑی ہے؟ جب انہوں نے کہہ دیا کہ سب کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ پورا بھی کریں گے. اب اگلی بات آ جائیں, ڈاکٹر نبیہہ خان یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کے مطابق کہ جی میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا, سب کا نقصان ہوا, میرا بھی نقصان ہوا ہے. اب میں یہ بات کروں, یہ قدرتی آفات ہے. اب وہ یہ کہتی ہے کہ سوسائٹی کا قصور ہے. اب سوسائٹی نے قانون کے مطابق پیسے دیے ہیں, سوسائٹی نے قانون کے مطابق اس کو اڈاپٹ کیا ہے, سوسائٹی نے محنت, سب سے زیادہ محنت کر کے آپ کو ایک خوبصورت ترین ماحول دیا ہے. یہ تھا تو آپ وہاں پلاٹ خریدا. محترمہ اور بھی جو لوگ ہیں, یہ تھا تو آپ لوگوں نے ماحول دیکھ کے وہاں پہ پلاٹ اور گھر بنائے ہیں. اب اگر یہ قدرتی آفات آئی ہے تو کیا علیم خان نے یا سوسائٹی کی مینجمنٹ نے انڈیا کو فون کر کے کہا تھا کہ پانی چھوڑو, ہماری سوسائٹی میں لوگ بہت ہیں؟ یہاں نا میں آپ سے ایک بات عمران صاحب یہ ضرور کروں گی کہ مجھے بتائیں کہ ساری چیزیں اپنی جگہ. میں ایک مارکیٹ میں چیز آئی ہے, میں اپنی مرضی سے پرچیز کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, میرے پہ کسی نے گن پوائنٹ پہ تو نہیں کروایا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کو ہر طرح کی سمجھ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی مرضی سے چیز لے رہے ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ پہلے تو دریا کا پانی آتا نہیں تھا, راتوں رات دریا آ گیا, راوی ایک دم آ گیا. راوی شروع سے یہیں پہ ہے.
آپ جا کے راوی کے اس پہ کنارے پہ بیٹھے، راوی نے آپ کو نہیں کہا، اپنی مرضی سے آئی ہے نا آپ میڈم. تو پھر آپ کسی اب کو کیوں دیکھیے blame کر رہے ہیں؟ راوی کو ڈسکس نہ کریں. بات یہ ہے کہ ایک اتھارٹی ہے اس کے اوپر بنائی گئی ہے، پھر اتھارٹی کا کیا کام ہے؟ ایک منٹ میڈم، اتھارٹی نے جب اس کو اپروو کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ذمہ دار اتھارٹی آ گئی ہے، پھر روڈا ذمہ دار آ گئی ہے کہ بھئی ہم آپ کو سیکیور کریں گے، ہم یہاں پہ یہ چیزیں بنائیں گے، آپ نے پیسے پے کر دی، آپ نے فیسیں دے دی ہیں، اوکے. سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کے پی کے میں حالات جا کے دیکھے میڈم. بہرحال میں الٹیمیٹلی میں آپ کو بتاؤں، ایک منٹ ناظرین، یہ وقت ہے سب کو اکٹھے ہونے کا، یہ وقت ہے ہم سب کو مل کے اللہ سے توبہ کرنے کا، ایک پلیٹ فارم پہ آنے کا، بجائے کہ ہم ایک دوسرے کو تو میں کریں اور ایک دوسرے کو گندا کرنے کی کوشش کریں. آپ سارے مل کے پیسے ضرور کمائیں، آپ پوڈ کاسٹیں ضرور کریں، آپ یوٹیوب پہ اپنی ویڈیو ضرور اپلوڈ کریں، مگر اتنا نہ ہائپ کریٹ کریں کسی کے خلاف کہ کل کو وہ آپ کے اپنے خلاف سٹارٹ ہو جائے. تو لہٰذا میں یہ ضرور کہوں گا اس وقت سب کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. اور پارک ویو سوسائٹی کہ سب سے پہلے پورے پنجاب پاکستان میں کسی نجی سوسائٹی کی باتیں میں کروں، کسی نے اتنا بڑا، جیسے تھیم پارک بھی تو ایک سوسائٹی ہے نا، اس کے علاوہ اور بھی سوسائٹیوں میں پانی گیا، سیالکوٹ میں سوسائٹیوں میں پانی گیا، ایک منٹ، پانی گاؤں لے گیا، سوسائٹیوں میں پانی گیا، مگر یہ پہلی سوسائٹی ہے جس نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم آپ کے تمام نقصانات پورے کریں گے. تو پھر میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو یہی سر یہاں سے نکلے، میرے خیال میں پاکستان میں نا بہت، اور وہ گاؤں، وہ لوگ جن کے پاس ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے، آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ لوگ بڑی چیزوں سے بچت ہو گئی. یہ جو محنت کر رہے ہیں نا پوڈ کاسٹنگ یوٹیوبرز، یہ ان پہ فوکس کریں، حکومت کا دھیان جائے نا پانی میں گھس کے ان کے ساتھ، ایک منٹ ان کی طرف دھیان کرائیں، جو لوگ بے یار و مددگار ہیں، یوٹیوبرز پوڈ کاسٹیں ان پہ کریں. بالکل ادھر تو کوئی والی وارث ہے جنہوں نے ذمہ داری لی ہے، آپ ان کی طرف اب جائیں تاکہ حکومت کا اور ان لوگوں کا ان کی طرف دھیان دے. اب آپ کو جو پیمنٹ ملتی ہے نا یوٹیوب سے یا پوڈ کاسٹ سے، اس میں سے تھوڑی سی پیمنٹ وہاں پہ بھی پاکستان کو ڈی فیم نہ کرے، پاکستان کو ڈی فیم نہ کرے.